کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ آیا تھا جب صرف ایک آخری کھدائی باقی رہ گئی تھی؟ اگر وہ ناکام ہوتی تو تاریخ وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ صرف تیل کی کہانی نہیں، یہ تقدیروں کے پلٹنے، سلطنتوں کے ابھرنے اور بکھرنے، اور زمین کے سینے سے اٹھنے والے ایک سیاہ سیال کی وہ داستان ہے جس نے دنیا کی نبض اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہسٹری آف اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس راز سے پردہ اٹھانے جس نے مشرق وسطیٰ کو دنیا کا دل بنا دیا۔ سال تھا 1901۔ ایران کی خاموش وادیوں میں ایک انگریز خواب لے کر آیا، خواب زمین کے سینے میں چھپے مائع سونے کا۔ ولیم ڈارسی نے ایرانی حکومت سے تیل نکالنے کا اجازت نامہ حاصل کیا، مگر وہ خود ایران نہ آیا۔ اس نے اپنا یہ خواب سونپ دیا ایک ضدی اور محنتی مہم جو جارج رینالڈس کو۔ 7 برس بیت کے زمین خاموش رہی، سرمایہ ختم ہونے کو آیا، ڈارسی کی جیب خالی ہو چکی تھی، صرف ایک کھدائی کا خرچ باقی تھا۔ قسمت یا کہانی کا موڑ۔ 26 مئی 1908 کی صبح اچانک زمین سے ایک تیل کا فوارہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ تاریخ نے نیا روپ دھارا اور اسی میں ایک کمپنی نے جنم لیا، اینگلو پرشین آئل کمپنی، جو بعد میں سب سے بڑی آئل کمپنیوں میں شمار ہوئی۔ یہ صرف ایک دریافت نہیں تھی، یہ ایک عہد کا آغاز تھا، ایک ایسا عہد جس میں تیل نے دنیا کی طاقت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر تیل کو قیمتی کب سمجھا گیا اور مشرق وسطیٰ ہی کیوں بنا تیل کی سلطنت؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 5000 سال پہلے انسان تیل سے واقف تو تھا، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ عراق کے شہر حت میں زمین سے از خود رسنے والا چپچپا مواد جسے آج اسفالٹ کہتے ہیں، اسے بابلی کشتیوں کو واٹر پروف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مصر کی فرعونوں نے اسی سے اہراموں کی بنیادیں جوڑی۔ چین میں بانس کی نالیوں سے گھروں تک تیل پہنچایا جاتا جو روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا، مگر یہ تیل ابھی خزانہ نہ تھا۔ اس کی قیمت صرف تب بڑھی جب 1850 کی دہائی میں کیروسین آئل ایجاد ہوا۔ پھر آیا 1859 جب ایڈون ڈرائٹ نے پہلی بار جدید طریقے سے امریکہ سے تیل نکالا۔ ڈرائٹ نے دولت تو نہ کمائی، مگر اس کے ایک قدم نے دنیا کے قدم ہلا دیے۔ امریکہ تیل کا بادشاہ بن گیا اور مشرق وسطیٰ بھی پردے کے پیچھے تھا۔ یہ پردہ اٹھا دوسری جنگ عظیم میں، جب جنگوں کی پیاس تیل سے بجھتی تھی۔ مغرب نے اپنی نظریں عرب ریگستانوں پر جمائیں۔ 1932 میں بحرین میں تیل دریافت ہوا اور سعودی عرب نے بھی اپنے دروازے کھول دیے۔ کیلیفورنیا کی کمپنی کو اجازت ملی اور کئی ناکامیوں کے بعد 1938 میں 7 نمبر کنویں سے تیل پھوٹ پڑا۔ سعودی بادشاہ نے خود وال گھمایا اور تیل کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ 1944 میں اس کمپنی کو نام ملا ارامکو، جو بعد میں سعودی عرب کی مکمل ملکیت بن گئی۔ ریگستان میں تیل کی تلاش آسان نہ تھی۔ زمین کے نیچے چھپی دولت تک پہنچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ جلدی دنیا کو احساس ہو گیا تیل صرف ایک ایندھن نہیں، طاقت بھی ہے۔ جنگی محاذوں پر تیل کے کنویں تباہ کیے گئے۔ ہٹلر کی افواج نے قفقاز کا رخ کیا اور اٹلی نے سعودی تیل پر حملے کیے۔ پھر آیا وہ لمحہ جب مغرب نے تیل کی سیاست پر مکمل گرفت حاصل کرنے کے لیے 7 سسٹرز کی بنیاد رکھی، 7 بڑی مغربی کمپنیاں جنہوں نے تیل کو کنٹرول کیا۔ مگر مشرق وسطیٰ جاگا۔ ایران نے تیل کو کمیانے کی کوشش کی، جواب میں اس کی حکومت کو بدل دیا گیا۔ مگر پھر 1960 میں عرب ممالک نے اوپیک بنایا، ایک ایسا اتحاد جو تیل کی قیمت، پیداوار اور طاقت پر قابض ہو گیا۔ 1973 میں عرب دنیا نے اسرائیل کے خلاف تیل کو ہتھیار بنایا۔ مغرب پر پابندیاں لگیں، قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ پیغام واضح تھا، یہ زمین ہماری اور اس کا خزانہ بھی۔ سعودی عرب نے ارامکو کا کنٹرول سنبھالا، ایران میں انقلاب آیا اور تیل کی طاقت مشرق وسطیٰ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ تیل ہی تھا جس نے دبئی، ریاض، ابوظہبی جیسے شہروں کو ریت سے اٹھا کر راشٹریوں کو دنیا بنا دیا، لوگوں کو خوشحالی دی، مگر ساتھ میں سیاسی سازشیں، جنگیں اور عالمی مداخلتیں بھی لے آیا۔ یہ کہانی روشنی اور سائے کی کہانی ہے۔ تیل نے خواب بھی دیے اور خون رنگ شبیں بھی، مگر اب ایک نیا دور سامنے آ رہا ہے۔ تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور دنیا کاربن سے پاک توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مشرق وسطیٰ جو تیل پر کھڑا ہوا تھا، کیا وہ تیل کے بغیر بھی کھڑا رہ سکے گا؟